السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کی ہوسٹ امر خان. آپ کے اپنے شو ہمارے مہمان میں ARY نیوز کے توسط سے آپ کو ہم سب کی جانب سے دلی عید مبارک. تو عید کا موقع خوشیاں بانٹنے، مل جل کے بیٹھنے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ہوتا ہے. ہم اپنے عزیز و اقارب، اپنے خاندان والے، اپنے دوست یار کے ساتھ بیٹھ کے خوب عید کے مزے دوبالا کرتے ہیں. اکثر آپ ہمارے مہمان میں بہت سارے اداکار، فنکار، سنگرز، انفلوئنسرز، کانٹینٹ کریٹرز کو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ. لیکن آج کا شو بہت منفرد ہونے جا رہا ہے. جی ہاں، منفرد ایسے کہ آج ہم آپ کو ایک سیاست دان سے ملوانے والے ہیں جو ہمارے شو کا حصہ بننے جا رہے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ سیاست دان ہے کون؟ تو آج کے ہمارے مہمان میں ایک ایسے سیاست دان ہمارے مہمان ہیں جو پاکستان میں ایک بہت باہمت، دلیر اور ایک پرعزم پرسنالٹی کے طور پہ جانے جاتے ہیں. تو بغیر کسی انتظار کے آج ہم ملنے جا رہے ہیں ہر دل عزیز اور بہت مقبول ہمارے سیاستدان عابد شیر علی صاحب سے. تو آئیے چلتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم جی، عید مبارک آپ کو بہت بہت. ہمارے مہمان بننے کا بہت شکریہ. آپ کو فیصلہ محمد پا کر بڑی مہربانی. بالکل، پلیز تھینک یو تھینک یو سو مچ سر. پلیز ہیو اے سیٹ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس. تو عابد جی، آپ ایک دمدار، ایک ہر دل عزیز، بڑے دبنگ قسم کے سیاستدان مانے جاتے ہیں. لیکن عید کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ دوست یار مل کے، فیملی والے مل کے خوب ہلا گلا کرتے ہیں، خوب مزے سے عید سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو آپ کا بچپن کیسا تھا؟ بچپن کی عید کیسے گزرتی تھی؟ بچپن کی عید، پہلے تو آپ کا بڑا شکریہ. آپ کو عید مبارک میری طرف سے، پورے آپ کے توسط سے ویورز کو بھی، پورے پاکستانی قوم کو عید مبارک. اور اللہ تعالیٰ ڈھیروں خوشیاں پاکستان کو نصیب کرے. آمین. میرا عید ہمیشہ بڑی اچھی گزرتی رہی ہے. دوستوں میں گھومنا اور شرارتیں بھی ہوتی تھی، لیکن پابندی ہوتی تھی 8 بجے سے پہلے گھر واپس آنا. اور ایک اچھی روٹین تھی سونے کی، نہ موبائل تھا، اچھا، نہ کھپ کھپا تھی. جی ایک دوستوں میں محبت تھی. اور جب آپ کے دوستوں کی گیدرنگ ہوتی تھی، ظاہر ہے کانسنٹریٹ کرتے ہیں آپ، جب گفتگو کرتے ہیں تو ایک محبت کا پیغام ہوتا تھا دوستوں میں. اب آپ دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے موبائل پہ لگا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ برائی نہیں تھی، ڈسٹریکشنز نہیں تھی. جی ہاں. اچھا، پولیٹیشین زیادہ تر بڑی اپنی سیریسنس کی وجہ سے، سنجیدہ پرسنالٹی کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں. آپ نے پہلے ہمیں ایک وہ ہنٹ دے دیا کہ آپ کا بچپن بہت سیدھا سادہ نہیں تھا، آپ تھوڑے شرارتی بھی تھے. تو کوئی ایسا واقعہ؟ تھوڑے نہیں، بہت زیادہ شرارتی. اچھا. اور بڑے بے شمار واقعات ہیں جن شرارتوں سے والد صاحب سے بڑی مار پڑتی تھی. اور بڑی ہی یعنی کہ 8-10 جوتے پڑ جاتے تھے کہ چھڑانے والے سے. میرے تایا مرحوم، اللہ ان کی مغفرت کرے، اور تائی میری سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے ان کے مجھے 8-10 نا جوتے پڑ جاتے ہوتے. بہت ساری شرارتیں ہیں، گزرتے کسی کے اوپر پانی پھینک دینا. پرینکسٹر تھے مطلب آپ؟ پراپر بڑی شرارتیں ہوتی تھی. اور اچھا، تو عموماً بچپن میں بہت شوق ہوتا ہے قربانی کے جانور، گائے بکرے وغیرہ، ان کے ساتھ وقت گزارنے کا. تو آپ کو کیا ہوتا تھا؟ پورے لوازمات کیا ہوتے تھے کہ خود جانور خرید کے لاتے تھے بکرا منڈی سے؟ اور کون سے فیوریٹ جانور تھے اور پھر کس طرح سے قربانی کی جاتی ہے؟ مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے بچی ذرا، میرے والد صاحب بکرے لایا کرتے تھے، تو بڑا شوق ہوتا تھا ارلی مارننگ نا بکروں کے ساتھ واک کر کے جانے کا. اور ہر ایک کو شوق ہوتا تھا اس وقت. بڑی باؤنڈنگ بڑی تھی علاقے کے لوگوں میں بھی اور ہمسایوں کے ساتھ بھی. تو ہر بندہ اپنے دوست احباب اپنے اپنے بکرے کو لے کر، وہ یہاں پر ایک ایوب ریسرچ کی وہ گراؤنڈ ہوتی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے. کرکٹ بھی کھیلنی، بکروں کو گھاس بھی کھلانی. تو بڑی
دور بدل گیا. آنیسٹلی میں ابھی دیکھتا ہوں لوگوں میں اور اپنے آپ کو جب کمپیئر کرتا ہوں ان سے, زمین آسمان کا فرق. جی. اور بہت شوق سے ہم بکروں کے ساتھ پورا ٹائم گزارا کرتے تھے, اور جب ان کی قربانی ہوتی تھی تو دل کو بڑی ہوتی تھی دھڑکن تیز کہ یار اتنا اچھا 8-10 دن, اور 8-10 دن رکھتے تھے پوری پوری راتیں شور جاگنا. تو پھر ایک وہ وقت تھا, اور یہ وقت ہے, اور خود کوشش کرتا ہوں. اچھا, یہ کسائی والی ذمہ داریاں بھی سر انجام دیتی. سنت ہے زبردست, ماشاءاللہ, زبردست. کسائیوں والا تعلق نہیں ہے, ایون کہ چھری چلاتے جی جی جی, بالکل بالکل ہوتی, لیکن جب آپ سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنے کے لیے خود چھری چلاتے ہیں, تو میں 2-3 سال میرے گیپ آیا, ورنہ میری چھری خود ہی چلتی. کیا بات ہے. اچھا, ابھی آپ نے ایک اور ذکر بھی کیا کہ آپ کو غالباً کرکٹ کھیلنے کا بھی بڑا شوق رہا ہے. جی ہاں. تو اگر پولیٹیشین نہ ہوتے تو کرکٹر ہوتے, اور وہ کیا تھا شوق اور کس حد تک اس کو لے کے پیشنیٹ تھے, وہ اگر بتانا چاہیں. بہت پھینٹی لگاتا میں. اچھا. اور مجھے یاد ہے جنرل سبات صاحب تھے, جنرل تقیش ضیاء صاحب تھے, اور 2004 یا 5 کا غالباً ٹینور تھا ہمارا. پنڈی اسٹیڈیم میں میچ ہوا, اور توقیر ضیاء صاحب اور جنرل سبات صاحب قیادت کر رہے تھے دوسری ٹیم کی ہماری طرف سے. سوری نثار علی خان صاحب تھے, اعتزاز احسن صاحب تھے, اسپیکر ایاز صادق صاحب تھے, اور پوری ٹیم تھی. مجھے یاد ہے کہ میں نے اچھی طرح دھلائی کی ان کی, اور تقریباً 16 گیندیں کھیلی ہوں گی, تو 48 رنز میں نے کیے. تو مجھے جنرل توقیر ضیاء صاحب میرے پاس آئے, کہتے یار آپ تو بڑی اچھی کرکٹ کھیل لیتے ہیں. تو آپ بالر اچھے تھے یا بیٹسمین یا کوئی آل راؤنڈر؟ آل راؤنڈر تھا, آل راؤنڈر تھے. اسپنر تھا, لیکن ہلکا پھلکا بٹا بھی مار دیتا تھا کبھی بیچ میں. اچھا. بالر بیٹسمین کو گھمانے کے لیے. اچھا, ہم نے سنا ہے کہ کرکٹ کے علاوہ آپ کو ڈرامے دیکھنے کا بھی, بالخصوص یہ ترکی کے ڈرامے دیکھنے کا بھی بڑا شوق ہے. تو ہمارے ویورز کے ساتھ اگر آپ شیئر کریں, کون سے ترکی ڈرامے پسند ہے, کس شخصیت نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ میں جی مجھے وہ جو ارطغرل ڈرامہ تھا ٹرکش, میں نے کوئی 500 کے قریب اس کی ایپیسوڈز کی, اور میں نے وہ 2 مرتبہ دیکھا, اور کووڈ کے دور میں بھی دیکھا. میں نے یہ یو ایس اے میں تھا, میرے ایک دوست ہیں ادھر گرینز بورو نارتھ کیرولائنا میں رہتے ہیں. اس نے مجھے کہا کہ یار یہ دیکھو بڑا اچھا ہے. میں کہتے تو خود بھی واریئر ہے اور تو اس کو واچ کر, مجھے بڑا اچھا لگا. پھر میرے ماموں مرحوم طارق شفیع صاحب وہ مجھے لندن میں بڑا ڈانٹتے کہ یار یہ تو تھکتا نہیں ہے دیکھ کے, بڑا مزے کا, میں نہیں چھوڑ سکتا. پھر میں نے اس کی کنٹینیوٹی رکھی, اور پھر میں نے عثمان بھی دیکھا, اور مجھے بڑا اچھا لگا. اب عثمان کے آگے ان کے بیٹوں کا بھی ہے, تو میں ایک ہسٹری کو واچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مسلمانوں پر زوال کی وجہ کیا ہے, اور ہمیں اتنی اللہ نے عروج اور عزت دی, اور اتنے ہمارے لوگ لڑتے تھے. مجھے یہ چیزیں انسپائر کرتی ہیں. بالکل. دوسرے ڈرامے میں نہیں دیکھا, میں اسی کو دیکھتا ہوں بڑے شوق سے, اور اس کا بھی 2019 کے اندر ارطغرل کا شوق پڑا, اور بڑے ذوق سے دیکھا ڈرامے. تو سر یہ تو ہم نے مزید آپ سے کچھ بڑی چٹپٹی آپ کے انٹرسٹ پیشن سے ریلیٹڈ باتیں پوچھی. اب مزید آپ کی پرسنالٹی کو ایکسپلور کرنے کے لیے اور ہمارے ویورز کے سامنے لانے کے لیے آپ کے ساتھ ہم ایک کوئک ریپڈ فائر راؤنڈ کھیلنا چاہ رہے ہیں. شور. تو بس آپ کو جلدی جلدی جواب دینے ہوں گے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اس میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں. آپ تو تیاری کر کے بیٹھی ہیں, مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ کیا. اچھا, تو سب سے پہلے چائے یا کافی؟ کافی. صبح جلدی اٹھنا یا رات دیر تک جاگتے رہنا؟ دونوں کام. غصہ یا صبر؟ غصہ. اچھا, سوشل میڈیا یا پھر روایتی سیاست؟ سوشل میڈیا. اچھا, آپ کی سوشل میڈیا میں زیادہ دلچسپی؟ میری سوشل میڈیا اور ٹریڈیشنل پالیٹکس سب نا ہٹ گئی ہے. اب
نوجوانوں کا ٹرینڈ اور سوشل میڈیا کا یہ ہے کہ آپ کی بات ایک سیکنڈ میں ٹریول کرتی ہے ان ملینز. اچھا، کرکٹ یا فٹ بال؟ کرکٹ. تیراکی یا جم؟ جم. میٹھا یا مسالے دار کھانا؟ مسالے دار. اچھا، سیاست میں زیادہ دل استعمال ہوتا ہے یا دماغ؟ ظاہر ہے دماغ سے آپ فارغ ہوں گے تو سیاست تو نہیں کر سکیں گے. تو دل تو عاشقوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن دماغ ظاہر ہے پولیٹیکلی فیلڈ میں آپ کو اپنے مائنڈ کو اپلائی کرنا، اپنی سوچ کو اپلائی کرنا. اچھا، عید پہ سادہ شلوار قمیض یا فارمل ڈریسنگ؟ میری ہمیشہ میری بیٹی نے کپڑے خریدے، میں نے عید پہ کبھی کپڑے نہیں خریدے. اچھا، اور اگر آپ کو ایک لفظ میں اپنی سب سے بڑی طاقت کے بارے میں بتانا ہو تو وہ کیا ہو؟ میرے والد صاحب. کیا بات ہے. میرے الحمدللہ والد صاحب سے میں اپنی ٹائم سپینڈ کرتا ہوں. فیصلہ آباد جب ہوں تو کوشش ہوتی ہے گھنٹے 2 گھنٹے ان سے سپینڈ کروں، اور زندگی کا بہت میرا سب سے بڑا قیمتی اثاثہ میرے والد صاحب ہیں. اور ماشاءاللہ ان کی ایک 60 سالہ ہسٹری ہے پالیٹکس کی، اور ان کی جیلیں بھی ہیں، ان کی زندگی کی 13 سال کی پولیٹیکل امپریزنمنٹ بھی ہے. تو میرے والد صاحب میری ایک یونیورسٹی بھی ہیں، اور ظاہر ہے میری لیڈرشپ بھی ہے. میرا ان سے بھی بڑا ایک خوبصورت میرے قائد سے ایک بند کمرے میں 3 سال ایگزائل میں گزرے، لیکن میری یونیورسٹی جو میری پولیٹیکل یونیورسٹی ہے از مائی فادر، اور وہ میری بڑی ٹوننگ کرتے رہتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، اور لحاظ بھی نہیں کرتے. میں یہ بھی بتا دوں آنیسٹ ٹو گاڈ، وہ اپنی پبلک کے لیے کوئی بھی میری نیگلیجنسی ہو تو وہ میری ٹھیک ٹھاک قسم کی پبلکلی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، کوئی چھپا کے نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریننگ کا حصہ ہے میری، اور وہ میرے لیے ماشاءاللہ یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں، والد سے سیکھ کر. اچھا، اگر آج موقع ملے تو بچپن میں وہ کون سا کھیل ہے جو آپ دوبارہ کھیلنا چاہیں گے کرکٹ کے علاوہ؟ وہ ہمیں پتہ اس کے علاوہ مجھے کنچے اچھا وہ بڑا شوق تھا. صحیح. اور وہ اخروٹ کھیلتے تھے، گلی ڈنڈا بھی کھیلتا تھا، بڑا اچھا میرا وہ ہٹ کر لیتا تھا اسے. اور میرے بچپن کی فزیکل زیادہ انوالومنٹ. اور اب تو بچے ماشاءاللہ موبائل ہی سے نہیں نکلتے. ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی تھی جو ہمیں اسٹرینتھن بھی رکھتی تھی، ہمیں خوش بھی رکھتی تھی. مجھے ریسلنگ کا بھی شوق ہوتا تھا. اچھا. اور محلے کے لڑکوں کے ساتھ طاقتوری لڑ سکتا ہے جی، بڑی اچھی کشتی لڑتا تھا میں. زبردست. اور مجھے بڑی یادیں میری ان چیزوں سے. پھر وہ لاٹو نہیں ہوتے جی رسی باندھ کے مجھے پھینکتے ہیں وہ چلانے، اور اس طرح کی گیمیں بہت کھیلتا تھا میں. اور میری والدہ مرحومہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، تو وہ جب میں اسکول سے آتا تھا نا تو میرے باقی بہن بھائی سو جایا کرتے تھے، تو میں چھپ کے، گرمی ہوتی تھی، آنےسٹ گرمی ہوتی تھی، میں چھپ کے والدہ سے نکل کے نا تو وہ لڑکوں کے ساتھ کھیلتا تھا. پھر مجھے مار ضرور پڑتی تھی. میری والدہ نے تو خیر مجھے کبھی نہیں مارا زندگی میں، تو پھر وہ شکایت لگتی تھی تو ابو سے بڑی مار پڑتی. تو سر آن دیٹ نوٹ ہم آپ کی فیملی، آپ کے فرینڈز اور لوگوں کو بھی مزید ملنا چاہیں گے، جاننا چاہیں گے، تو وی شوڈ موو آن ٹو آور نیکسٹ سیگمنٹ. آپ ہم شفٹ کریں گے آپ کی لاؤنج کی طرف اور مزید گپ شپ کو جاری رکھیں گے. تو ویورز، میری عید تو زبردست ہو گئی. آج عابد صاحب نے یہ جو گھر میں اتنی بہترین دعوت کر دی، تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سو مچ. یہ ہوم میڈ ہے، آپ مس کریں گے. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. جی باقی چیزیں بھی ڈالوں گے. آئی ول ہیلپ مائی سیلف. پلیز آپ بیٹھیے. آپ کے دوستوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، اس سے بہترین اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. ویورز ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد صاحب کے چھوٹے بھائی عمران صاحب اور ان کے ایک بہت پرانے دوست جاوید صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تو آج یہ کھانا ہمیں بڑے مزے سے جو عابد صاحب پروس رہے ہیں، اور جو ہم ان کی ایک سیاست میں پرسنالٹی دیکھتے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ، گھر میں بھی وہ ویسے ہی ہیں
دھیمے مزاج کے ہیں, غصہ کرتے ہیں, پرینکس کرتے ہیں آپ پہ؟ پلیز پہلے آپ بتائیے. جی جہاں تک بھائی صاحب کی پرسنالٹی کو لے کر ان کی جو آپ نے بھی سوال کیا ہے کہ یہ رسیلے ہیں یا لونگ ہے, کیئرنگ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ماشاءاللہ رسیلے بھی ہیں, لیکن ان کی ایک سب سے اچھی عادت ہے کہ یہ کہ یہ ریونج فل ہوئی, اگر غصہ کرتے ہیں تو یہ فوراً درگزر کر دیتے ہیں. ایک خاص تھوڑا سا ایک ٹائم آتا ہے, اس ٹائم کو لے کے یہ بالکل غصہ کرتے ہیں, اور غصہ کرنا بھی چاہیے, نارمل آدمی کو غصہ نہیں آنا چاہیے. لیکن جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ کہ غصہ کر کے فوراً ہی کول ڈاؤن ہو جاتے ہیں, اور پھر جتنا غصہ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہی پیار کرتے ہیں. تو آپ پہ کتنا وہ غصہ نکلا ہوا ہے؟ کوئی ایسا واقعہ یاد ہو جب کوئی بہت پٹائی لگی ہو یا آپ کی کوئی شرارت پکڑ گئی ہو؟ پٹائی والا تو دیکھیں, میں آج آپ کو ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جو شاید آج سے پہلے کسی کو نہ بتاؤ. اختلافات ہونا ہی نارمل بات ہے, یہ ہر گھر میں ہوتے ہیں, لیکن ہماری جو کامیابی کا راز ہے نا جی, وہ یہ ہے کہ چاہے جتنے بھی اختلافات ہیں, لیکن جو بڑے نے کہہ دیا وہی ہو, یعنی کہ میرے ان سے کوئی سیاسی ڈیبیٹ ہو جائے, کسی بات پہ کوئی بحث بھی ہو جائے, وہ ہونا وہی ہے جو بڑے کا فیصلہ. کیا بات ہے, کمال. اور آپ جاوید صاحب, آپ کتنی دیر سے یہ دوستی ہے آپ کی, اور کوئی اپنی دوستی کا مشہور قصہ جو آج آپ ہمارے ویورز کے ساتھ عید کے موقع پہ شیئر کرنا چاہیں؟ عابد صاحب سے میری دوستی ہے جی کوئی تقریباً 98-99 سے. عابد صاحب انگلینڈ سے MBA کرنے کے آنے کے بعد ایک یہ ملتان شفٹ ہوئے تھے, تو وہیں سے ان کی دوستی چلی آ رہی ہے. تو عابد صاحب کی جو میں 2-3 چیزوں مجھے بہت پسند ہے اور میں بڑا اس سے ڈپریس فیل کرتا ہوں. ایک تو ماشاءاللہ عابد صاحب نمازی بہت, تو یہ پسند ہے نا, مجھے بہت پسند ہے. میں بڑی کوشش کے باوجود اس تک پہنچنے کی کوشش کی ہے لیکن نہیں پہنچ سکا. یہ اس کی بہت اچھی عادات ہے, دوستوں کے لیے بہت کیئرنگ ہے, اپنے جو اس کا قریبی سرکل ہے یا اپنے حلقے کے عوام, یہ ٹپیکل سیاستدانوں کی طرح یہ ڈیول فیس نہیں ہے. یہ اس کو پیچھے اپنی آخرت بھی یاد رہتی ہے جب یہ کوئی ڈیسیجن لے رہا ہوتا ہے کسی کے لیے, اور اسپیشلی غریبوں کا بہت خیال کرتا ہے, جو میں نے جتنا عرصہ گزارا ہے اس کے ساتھ. اچھا, پالیٹیشنز پہ اتنی ذمہ داریاں, اتنا پبلک پریشر, کتنی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, تو کیا کبھی کچھ ایسا ہوا کہ دباؤ, پریشر, ٹینس سچویشن چل رہی ہے اور گھر والوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ بھی مزاج میں کوئی فرق, کوئی تبدیلی آئی ہو, یا وہ اس پریشر کو گھر تک لے کے آتے ہوں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں, انسان ہے کہ بندے کو ساری انوائرمنٹ کا فرق تو پڑتا ہے, لیکن میرا خیال یہ ان کے گھر کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. ایک لیگیسی چاہ رہی ہے چودھری شیر علی فیملی کی کوئی لاسٹ 70 ایئر سے, تو یہ میں کل ہینڈل کر لیتا. کیا بات ہے سر, آپ ہر فن بولا ہے. آپ کھا نہیں رہی, آپ میں بالکل کھا رہی ہوں, اور جو یہ عید کا چیزیں باتیں بھی ساتھ ساتھ چلتی, یقین مانے میرا دل کر رہا ہے میں میزبانی چھوڑ دوں, اتنا مزہ آ رہا ہے مجھے کھانا. بہت اچھے بنے ہوئے چنا. نہیں, تھینک یو سو مچ. اور ساتھ نان بھی گرم گرم تلوں والے. آپ نے پنجاب کا وہ ایک جو جس کو کہتے ہیں نا, جو ہماری سوغات ہے, جو جس کے لیے ہم جانے جاتے ہیں, وہ آپ نے مزہ دوبالا کر دیا. تھینک یو سو مچ. اور ہم اپنا کھانا ختم کرنے کے بعد ان گلیوں, ان راستوں کی جانب اب جائیں گے جہاں پہ عابد شیر علی صاحب کا بچپن اور جوانی دونوں انہوں نے وہ گزارے. وہ تو جوان ہو گئے, کیا وہ گلیاں, کیا وہ لوگ بدلے, یا وہ ابھی بھی ویسے کے ویسے ہیں؟ ہم ادھر جائیں گے اور جا کے آپ کی وہ ساری پاس کی میموریز دوبارہ ریلیو کریں. انجوائے کریں. یس. عابد شیر علی صاحب, یہ جو اتنا بہترین آپ نے پارک بنایا عوام کے لیے, اکثر لوگ عوامی امیوزمنٹ کے لیے شاید بہت کم اقدامات کرتے ہیں, اور آج ایک عوام کا سمندر آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, اور کیا زبردست آپ کا فیصل آباد نے استقبال کیا اس پارک میں. تو اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں اگر. دیکھیں, یہ سبزی منڈی تھی اور میرے والد صاحب کو بہت شوق تھا باغات کا, اور وہ شہر کے میئر بھی رہے 10 سال. اللہ نے ان کو 3 مرتبہ رکن قومی اسمبلی بھی بنایا, میرے بڑے بھائی بھی میئر رہے. تو
تو یہ سبزی منڈی کو شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے جی. تو ان سے کہہ کر ان کو آلٹرنیٹو لینڈ پرووائڈ کی یا شہر سے باہر وہاں پہ منڈی بنی. پھر کچھ قابضین نے یہ جگہ نہیں چھوڑی, پھر اللہ نے موقع دیا. پھر 2013 میں شہباز شریف وزیر اعظم بنے, گھر تشریف لائے تو میرے والد صاحب نے ان کو کہا, پھر انہوں نے بلڈنگز گرائی, کچھ لوگوں نے پھر اسٹے لیا. پھر حمزہ شہباز صاحب کو اللہ نے موقع دیا, وہ گھر پہ تشریف لائے. انہوں نے کہا جی آپ کے والد کی یہ لیگیسی ہے, یہ مکمل کرنی ہے. تو کچھ لوگ اسٹے لیے ہوئے تھے, تو حمزہ شہباز صاحب نے, مجھے ابھی تک یاد ہے, ڈی سی یہاں پہ سہیل تھے, ان کو کہا یو ہیو 24 آورس کیٹ دس لائف, اور 24 آورس میں انہوں نے فلیٹ کر دیا سارا کچھ. پھر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ تشریف لائیں. پھر میرے والد صاحب کی خواہش پر اس کو پبلک پارک کے لیے نواز شریف پارک بنایا, اور اس کو پھر انوگریٹ میرے والد صاحب نے کیا تھا. تو یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہزاروں لوگ, علاقائی لوگ یہاں پہ صبح واک بھی کرتے ہیں. یہ پرائم لینڈ ہے زمین کی, کوئی اس کی کاسٹ 60-70 ارب کے قریب ہوگی, جو قابضین سے قبضہ چھڑوا کر یہ پبلک پارک کا پبلک کے لیے اوپن کرایا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے کام کیا. اور میں ابھی لیڈرشپ کا, شہباز شریف صاحب کا, حمزہ شہباز صاحب کا, اور میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کو پھر منطقی انجام تک پہنچایا. پہلے یہاں پہ آئی ٹی یونیورسٹی کے قیام کا تھا, تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ آئی ٹی کے لیے لینڈ زیادہ ایکوائر کرنی پڑے گی, تو پھر اس کو پبلک پارک بنا. کیا بات ہے. اچھا, یہاں پہ کوئکلی آپ کے ساتھ ایک اور گیم کھیلیں گے جس کا نام ہے دل کی بات. تو ابھی ہم کچھ مشہور پولیٹیشنز کا نام لیں گے اور جانیں گے کہ ایک سینٹینس میں اگر آپ نے اپنے دل کی بات ان سے کہنی ہو تو وہ کیا کہیں گے. اور سب سے پہلے پولیٹیشین ہمارے پاس ہیں نواز شریف صاحب, ان سے کیا کہیں گے؟ ان سے ہمیں محبت ہے, انہی سے پیار ہے, اور انہی کی شخصیت کے ساتھ ہم چلتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وزڈم دی ہے, ملک کے خادم ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ ملک کی خیر خواہی چاہیے اور ملک کی خدمت کی ہے. وی آل لو نواز شریف. زبردست. شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر, ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر اینڈ از اے ونڈرفل مین. انہوں نے پاکستان کے امیج کے لیے جو پاکستان کو ایک مقام دیا, تو وہ ایڈمنسٹریٹولی بھی لے لیں, اور وہ ماشاءاللہ انہوں نے جو ایک اپنی سکلز کے ساتھ کافی مسائل سے پاکستان کو کھڑا کیا, اور ویل ڈن شہباز شریف. ایبسلیوٹلی. مریم نواز صاحبہ کے لیے ایک جملہ. مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک روایتی سیاست کو بھی تبدیل کیا, اور ایک نئی جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سٹون لے کیا ہے, ایک نیو ایرا نوجوانوں کے لیے, کہ ہم نے کبھی پروجیکٹ سنے نہیں تھے. جی تو جو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے نہ صرف شروع کیے, منطقی انجام تک پہنچائے, تو وہ اپنے والد کے فٹ سٹیپس پہ چلنی ہے. ماشاءاللہ جس انداز سے وہ خدمت کر رہی ہیں, اجر اللہ تعالیٰ کی ذات دیتا ہے. تو وہ نیک نیتی سے پنجاب کو ایک ماڈل پنجاب بنا رہی ہیں تمام صوبوں کے لیے بھی. کیا اگر جو یہاں پر نظام ہے, دیکھیں پولیٹیشین کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ جب کوئی ان کے کام نہ کرے. تو مریم نواز شریف صاحبہ کی خوبی ہے کہ وہ میرٹ کی پالیسی کو فالو. ایگزیمپلری لیڈرشپ, نو ڈاؤٹ. اور ایک کوئی ورڈ میں اگر ڈسکرائب کرنا ہو حمزہ شہباز کو, تو کیا ورڈ ہوگا وہ ان کے لیے؟ حمزہ شہباز کی جو میں نے جتنا بھی ان کے ساتھ کام کیا ہے, اٹس اے ونڈرفل مین. اور کیونکہ خاندان کی ان کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیگیسی ہے, کام اور بس کام. وہ یہ چیزیں ان کے میاں شریف صاحب کی طرف سے آئیں, کیونکہ ہم نے بھی بچپن سے جوانی تک ان کا انداز دیکھا. تو ماشاءاللہ ایک اس میں ہے کہ یونٹی ہے فیملی کے اندر, ڈسپلن ہے, اور سب بڑے میاں صاحب کو ہی فالو کرتے ہیں. اور حمزہ صاحب ماشاءاللہ ان کو بھی 3-4 ماہ ملے, انہوں نے اپنے جو بھی کر سکتے تھے خدمت انہوں نے پنجاب کی دی, پورے خاندان کے اندر خدمت کر دی. کیا بات. اچھا, خواجہ آصف صاحب اور احسن اقبال صاحب کو اگر
کوئی ایک چھوٹی چھوٹی سی دل کی باتیں کہنی ہو. خواجہ آصف صاحب میرے استاد ہیں. اچھا. اور احسن اقبال صاحب ماشاءاللہ پروفیسر ہیں, تو پروفیسر صاحب کو مسکرانا چاہیے ویسے. اور رانا ثناء اللہ صاحب کو کوئی ایک لائن کہنی ہو تو وہ کیا ہوگی؟ نہ ہی پوچھے بہتر. اچھا, اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اگر کچھ کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ بلاول اچھے آدمی ہے, میرا اتنا ان سے انٹریکشن نہیں رہا, لیکن اچھے آدمی ہیں اور جذباتی بھی ہیں, اور لیڈرشپ کی ایبلٹی بھی موجود ہے. بالکل. اگر وہ اپنی والدہ کی لائن کو ٹو کریں تو آگے جا سکتے. کیا بات ہے, آگے جا سکتے ہیں. اچھا, اسی کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب, انہیں کیا کہیں گے؟ بڑے ایکسپیرینس پولیٹیشین ہیں اور تحمل والے ہیں, اور میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ صبر اور تحمل سے چلتے ہیں, کچھ جذباتی نہیں ہوتے. زرداری صاحب کا ایک اپنا طرز سیاست ہے, اور بڑی وہ سنا ہے کہ دوستوں کے دوست. اور آخر میں فیصل وابڈا صاحب کو کچھ کہنا ہوتا ہے؟ فیصل وابڈا میرا بھائی ہے, دوست ہے, میری بڑی سی دعائیں اس کے ساتھ ہے. کسی دور میں میری ان سے بڑی رفت تھی. اچھا. اور ہم ایک دوسرے کے خلاف بڑا میدان جنگ لگائے رکھتے تھے, تو بس ہماری ایک اچھی سیٹنگ ہوئی, تو ہم بھائیوں کی طرح ڈیل کرتے ہیں, تو ان کے لیے میری بڑی نیک خواہشات ہیں. کیا بات ہے, زبردست. تمام پولیٹیشینز کو آپ کے دل کی باتیں اور ایک ایک آپ کا ون لائنر پہنچ گیا. اسی کے ساتھ یہاں سے ہم ایک تاریخی مقام فیصل آباد جس کے لیے جانا جاتا ہے گھنٹہ گھر, اس کی جانب چلیں گے آپ کے ساتھ. جی جی بالکل بالکل. وہ ہے بھی میری کانسٹیٹوئنسی کے اندر ہے, اور میں مریم نواز شریف صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اسٹیٹ آف دی آرٹ ان ایریاز کو ڈیولپ کیا ہے, اور آپ جائیں گی آپ ریکگنائز نہیں کر سکے. کیا بات ہے. تو پھر آج آپ ہمیں ٹور کے لیے لے کے چلیں گے وہاں پہ؟ پلیز چلیے جی. یہ عید کے موقع پہ میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ رونق دیکھنے, اور یہ کراچی میں محبتیں سمیٹ کے لے کر جائے, اور ان کو کہیں یہ دکھائیں, یہ پورا کراچی کا پورا پاکستان اس وقت اصل میں یہ تاریخی مقام کو دیکھ بھی رہا ہوگا اور سیکھے گا بھی انشاءاللہ. ویلکم بیک. اور ہم فیصل آباد کے تاریخی مونیومنٹ گھنٹہ گھر کے سامنے موجود ہیں. عابد شیروی صاحب کی وجہ سے آج ہم اتنے تاریخی مقام پہ اتنے اس کے سینٹرل پوزیشن میں بیٹھ کے ایک یادگار شو ایئر وائی نیوز کے توسط سے ریکارڈ کریں. تھینک یو سو مچ سر ونس اگین. اور ہماری عوام اس وقت چاروں طرف ان کو کس طرح کراؤڈ کنٹرول کیا ہوا ہے یہ صرف ہمیں پتا ہے. تو تاریخی مقام پہ چند تاریخی سوالات. پرانے فیصل آباد اور آج کے فیصل آباد میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا فرق ہے, اور مزید کیا تبدیلی آنی چاہیے ترقی کی راہ پہ گامزن ہونے کے لیے؟ ویسے یہ جو سراؤنڈنگ ہے از ویری کلچرل, اور یہ ٹریڈیشن ہے فیصل آباد کی, اور دنیا جہان کا کاروبار ان 8 بازاروں جو کہ یعنی کہ گھنٹہ گھر کے ارد گرد ہوتا ہے, یہ تمام چیز دنیا جہان کی آپ کو گھنٹہ گھر کے ارد گرد ملے گی. اور میں خصوصی طور پر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا, وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے فیصل آباد کے ان 8 بازاروں کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک انفراسٹرکچر دیا ہے, جو جس سے بھی کچہری بازار ڈیولپ ہوا ہے, جس کی جتنی بھی وائرنگ ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے. تمام شاپس کا کلر دیکھنے, لائٹنگ دیکھنے, اس کے بعد اسی طرح جنگ بازار اور باقی بھی 8 بازاروں کا یہی پلان بنا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑی جو اچیومنٹ ہے ان کی جو انکروچمنٹ کا خاتمہ ہے, اور یہ ون ٹریک پالیسی ہے, کوئی کسی کا لحاظ نہیں اور نہ ہی کوئی اس میں انٹروین کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا کریڈٹ ان کا ہے کہ انکروچمنٹ ختم کرائی اور شہر کو اس کی اصل جو شیپ ہے اس میں ریسٹور کیا. یہ کم لوگوں کو پتا ہے. فیصل آباد کے جو گھنٹہ گھر کو, اس کی بلڈنگز کو
ری شیپ کرنا، اس کی اوریجنل جو اس کی شیپ ہے اس میں لا کے کھڑا کرنا، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ ایبسلیوٹلی سر۔ اچھا، آپ اپنے والد صاحب سے بہت انسپائرڈ اور بہت آپ کی جرنی میں ایک موٹیویشنل ان کا ہاتھ رہا، انسٹرومینٹل ان کا جو ہے وہ حصہ رہا، تو جب پالیٹکس میں آئے تو کیا ان کی طرف سے انفلوئنس اور پریشر تھا، اس وجہ سے آئے یا آپ ہمیشہ سے پالیٹکس میں آنا چاہتے؟ دیکھیں جی، میرے والد جیل میں رہے ہیں 4.5 سال، اٹک قلعے سے لے کر اڈیالہ جیل تک رہے۔ وہ انہوں نے ان پہ بین کی، تو میرا خیال گریجویشن کی شرط تھی اس وقت 2002 کے الیکشن میں۔ مائی فادر اس وقت اڈیالہ جیل میں تھے، یوسر رضا گیلانی بھی تھے، اور بھی وہاں پہ لوگ پولیٹیکل پریزنر وہیں پہ تھے۔ تو پارٹی نے مجھے 2002 میں ٹکٹ دیا، اور میرے والد صاحب جیل میں تھے، اور الیکشن سے کچھ 10 دن پہلے وہ جیل سے رہا ہو کر آئے 4.5 سال بعد۔ تو اس وقت مسلم نون نے کچھ 16-17 جیتی تھی۔ آئی واز ون آف دیٹ۔ تو وہ میرے لیے ایک بڑی خوش قسمت کی۔ اور میرے والد نے مجھے ایک چیز میڈم بتائی، جب میں MNA الیکٹ ہوا، انہوں نے مجھے بلایا کہ بیٹا ایک میری ذہن میں بات یاد رکھنا، 342 کا ہاؤس ہے اور کوئی کسی کو نہیں جانتا۔ آپ نے پالیٹکس میرٹ پہ اور آپ نے بالکل بہادری کی طرح کر دی، فرنٹ رو پہ کر دی ہے۔ اور جس دن مجھے پتا لگا نا کہ تم شیر علی کے بیٹے نہیں رہے، فرنٹ رو سے پیچھے چلے گئے، تو تم سیاست کو خیر آباد کر دینا۔ میں نے پھر ڈے 1 ان کی پالیسی کو ٹو کیا۔ پورے پاکستان کو پتا کہ میں نے وزارت، اس وقت 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، تو نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں، پھر پنجاب میں شہباز شریف صاحب کی، اور میں اور خواجہ آصف صاحب کی ٹیم ورک نے ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کیا، الحمدللہ وہ دور کو آج بھی لوگ یاد کرتے۔ اچھا، آپ اپوزیشن میں بھی رہے، حکومت میں بھی رہے، کیا پارٹ آپ کو لگتا ہے کہ کس طرف آپ تھے، اپوزیشن میں یا ان پوزیشن حکومت میں، جو آپ کے لیے زیادہ افیکٹو بھی تھا، مشکل بھی تھا؟ اور کوئی ایسا مرحلہ آیا کہ جب عابد شیر خان صاحب کو لگا ہو کہ بس چھوڑ دیں، اب سیاست کو چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں، عابد شیر علی کبھی بھی نہیں اللہ کے فضل سے گرا۔ پاکستان میں میں ایجوکیشن اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین تھا۔ بالکل، فیک ڈگری کا کیس میں نے اٹھایا، بہت سے جو فیک ڈگری ہولڈر تھے ڈول نیشنل سے، ان کی چیزیں ختم کی۔ اس پہ کریڈٹ نواز شریف صاحب کا بھی تھا۔ انہوں نے مجھے بلوایا، میں نے اللہ کو جان دینی ہے، انہوں نے کہا کہ عابد کوئی پاکستان میں تمہارے ساتھ ہو نہ ہو، ان دونوں ایشوز میں میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور ان کی جو لیڈرشپ تھی مجھے اور انہوں نے اسٹرانگ کیا، تو میں تو پہاڑوں سے بھی ٹکرا گیا۔ آپ نے ہمیشہ بڑے وارئر اسپرٹ کے ساتھ زندگی کو جیا ہے، تو یہاں سے جانے سے پہلے ایک آخری سوال، آج کل کی نوجوان نسل ویسے تو بڑی باہمت بھی ہے، بڑی جد و جہد بھی کرنا چاہتی ہے، آگے بڑھنا بھی چاہتی ہے، لیکن پالیٹکس میں ان کا رجحان، دلچسپی تھوڑی کم ہو گئی ہے۔ کوئی ایسا مشورہ دینا چاہیں گے نوجوانوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی گورنمنٹ کو بھی مشورہ دینا چاہوں گا کہ بجٹ کے اندر اسٹوڈنٹس کو انوالو کرے۔ IB یونیورسٹی ہے کراچی میں، لمز ہے لاہور میں، ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کی ہے، اور بھی بڑی بڑی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں۔ ان اسٹوڈنٹس کو آپ پیپر ورک بھیجیں، پالیسی ورک بھیجیں، ان کو آن بورڈ کریں، بالکل، ان کو ریئلائز کرائیں کہ دے آر دا فیوچر آف پاکستان۔ ایبسلیوٹ۔ اور جب تک ہم یہ، اور جوڈیشری میں ہے، لا اسٹوڈنٹس کو وہ ججز کے فیصلوں میں آپ ان کو شامل کریں تاکہ وہ اپنی مرضی سے آج تو خدا نخواستہ جو ہوتی، تو جب آپ ٹریننگ کریں گے، جب آپ سوسائٹی کو آن بورڈ کر کے لائیں گے، اسٹوڈنٹس کو ریئلائز کرائیں گے، ان کو پالیسی کا حصہ بنائیں گے، ان کو ریئلائز کرائیں گے کہ دے آر دی فیوچر آف پاکستان، تو اس سے آپ پاکستان کے ایک سینیریو کو بدل سکتی ہیں، نوجوانوں کی سوچ کو بدل سکتی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو
پارٹیسپیٹ جب کریں گے، ان کی منشا کے مطابق کوئی چیزیں ان کی ان پٹ لیں گے تو آپ دیکھیے گا کتنی بڑی چینج ہے. آپ نے بہت بریلینٹ پیس آف ایڈوائز بھی بلکہ دی ہے کہ یوتھ کو کس طرح انکارپوریٹ کیا جا سکتا ہے. آئی ہوپ کہ یہ ساری ایڈوائز پہ جو ہے وہ عمل درآمد بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ایک گھنٹہ گھر کی یہ میں بالکل کھاؤں گی. آپ کے کچھ دوستوں نے ایک دعوت کا اہتمام کیا ہے فارم ہاؤس میں، تو یہاں پہ پہلے ہم آئس کریم کھائیں گے اینڈ دین وی ول گو ٹو دا فارم ہاؤس. تھینک یو. ایک بار پھر ARY نیوز پہ آپ ہمارے مہمان آج کے عابد شیر علی صاحب کے ساتھ موجود ہیں، اور آج ایک اسپیشل عید ملن دعوت خاص آپ کے دوستوں نے آپ کے لیے رکھی ہے. چیئرمین صاحب نبی قمر صاحب نے خاص طور پہ اس کا اہتمام کیا ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ سے مزید سوالات کریں، کوئکلی آپ کے دوستوں سے 2-3 دوستوں سے جاننا چاہیں گے کہ ہم انہیں بطور سیاستدان پاکستان کا ایک مایہ نام، بڑے دلیر، بڑے ایگزیمپلری فائن پولیٹیشین کے طور پہ جانتے ہیں. دوست کیسے ہیں یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابد صاحب سے میرا کوئی 27-28 سال کا پرانا تعلق ہے. یہ دوستوں کے دوست ہیں، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں یاراں دے یار نہیں. اور الحمدللہ بڑے بہترین انسان ہیں. اگر ہم بات کریں اب ان کا سوشل نیٹ ورک بہت اچھا ہے، لیکن وہ ان میں بھی سلیکٹیو ہیں. ہر بندہ ان کے قریب نہیں ہوتا. جن کو یہ قریب کر لیتے ہیں پھر ان کے ساتھ اپنا تعلق نبھاتے ہیں. اور بہترین ہمارے شہر کی یہ پہچان ہے. یہ اصلی ببر شہر ہیں ہمارے فیصل آباد کے، اور اللہ پاک نے انہیں صلاحیت دی ہے کہ یہ خدمت کرتے ہیں لوگوں کی ایک جذبے کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ. سیاست کو انہوں نے ایک خدمت کے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا فیصل آباد. اور وہ خدمت کا جذبہ جو انہوں نے اپنی عوام کے لیے کیا، آج ہم نے پورا جب فیصل آباد کا ان کے ساتھ ٹور کیا تو ہمیں وہ لوگوں میں ان کی جتنی فالوئنگ ہے، جتنا لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ بالکل نظر آئی. آپ میں سے کوئی اگر ان کو کوئی ایک شعر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہے تو پلیز. مجھے چور صاحب سے بڑی محبت ہے، اسی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ان کو ایک شعر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں. ارشاد. حال دل کسی کو سنانے کی ضرورت کیا ہے، حال دل کسی کو سنانے کی ضرورت کیا ہے، تم جو میرے ساتھ ہو زمانے کی ضرورت کیا ہے. ارے واہ جی واہ، کیا بات. مہربانی ڈاکٹر صاحب، مہربانی. تو یہ سیاست کے میدان میں جب آپ نے قدم رکھا، آپ کے بہت سے دوست بنے، آپ کے بہت سے دشمن بنے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ دوست زیادہ آپ کو مخلص ملے یا مفاد پرست آپ کو دشمن زیادہ ملے؟ پالیٹکس میں اچھے برے بھی ساتھ آپ کے چلتے ہیں، اور یہ ایک روایت رہی ہے. لیکن میرے والد صاحب کی ٹریڈیشن ہے کہ میرے والد شیر علی صاحب نے لوگوں کو انٹروڈیوس ہی کروایا. بڑے بڑے نام پالیٹکس کے انہوں نے انٹروڈیوس کرائے اور ان کو آگے لے کر آئے. لیکن شیر علی صاحب آج بھی اللہ کے فضل سے وہیں کھڑے ہیں. تو لہذا یہ ہمارے انہیریٹڈ ہے کہ دشمن بھی ہو تو ہم اسے اگنور کرتے ہیں، لیکن اچھے دوست اور ٹیم کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. اور یہ ہماری اسٹرینتھ ہے جو عبد النبی قمر جیسے دوست ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے. تو یہ دیکھیں نا، عید پر آپ کے لیے انہوں نے چاپس کا بھی اہتمام کیا. جی بالکل. تو یہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ فیصل آباد سے فٹ ہو کر جائیں. ہم بالکل کھانے کی طرف بھی آئیں گے، لیکن عموماً جو ہے جب آپ کا سیاست سے تعلق ہو تو آپ کو تنقید کا بھی بہت سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کوئی ایسی تنقید جو آپ کو بہت زیادہ ہٹ کی ہو، یا کوئی ایسا پچھتاوا جو آپ نے ریٹیلیٹ کر کے واپس کوئی بیان دیا ہو، کچھ ایسا یاد ہے جو شیئر کرنا چاہیں؟ میں نے ایز سچ کبھی میں نے آپ کو کہا ہے کہ اصولوں پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ہر اسکینڈل سے مجھے پاک صاف رکھا. پالیٹکس میں آج 2002 سے لے کر آج 20-26 ہوگی، 24 سال کا میری پولیٹیکل کریئر ہے. الحمدللہ کوئی ایک دھیلے کا بھی الزام نہیں لگا سکتا. اللہ نے مجھے وزارت بھی دی، میں چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی بھی رہا، اور بھی پارٹی کی طرف سے مجھے شہباز شریف صاحب کے دور میں بڑی ذمہ داریاں تھیں میرے پہ، تو کبھی موقع ہی نہیں دیا. باقی پولیٹیکلی ضرور
لوکل ہماری ہوتی ہے چپلش ہوتی ہوگی، لیکن ایسا میں کبھی کرٹک سے نہیں ڈرا، نہ کبھی گھبرایا، اور میں تو پبلک میں بھی جا کے ان کو فیس کرتا ہوں، تو کرٹک سے نہیں ہم گھبراتے. زبردست. تھینک یو سو مچ عابد شیر صاحب. عید کی مصروفیات تھیں آپ کو بہت جگہوں سے دعوتیں بھی تھیں، لیکن آپ نے خاص طور پہ ہمارے ARY نیوز کے تمام ناظرین کے لیے وقت نکالا. آپ نے ہمیں اتنی عزت بخشی، فیصل آباد بلا کے آپ نے ہمیں تاریخی مقامات کی سیر کرائی، بہترین کھانا کھلایا، اور ابھی مزید کھانا ہم کھانے والے ہیں. آپ کے تمام ڈگنیٹریز دوستوں کا، پولیٹیکل ایسوسیشن رکھنے والے ممبران کا بہت بہت شکریہ. ہماری عید ہمارے ساتھ گزارنے کا، ہماری عوام کے ساتھ ہمارا ایک بہت اہم حصہ بننے کا. تھینک یو سو مچ اینڈ آئی وش یو دا بیسٹ آف لک ان یور پولیٹیکل جرنی. اسی کے ساتھ میں آپ کی ہوسٹ امر خان ہمارے مہمان سے ARY نیوز کے توسط سے آپ کے ساتھ تھی. اس عید پہ نہ صرف جانوروں کو بلکہ اپنے ذاتی مفاد کو، اپنے غصے کو، اپنی منافقت کو بھی قربان کیجیے. خود کا ہی نہیں اپنے ملک کا بھی سوچیے. بہت ساری اچھائیوں کو سمیٹتے ہوئے، عید کی پاکیزگی کو سمیٹتے ہوئے اسی طرح خوشیاں لوگوں میں بانٹتے رہیے، اسی طرح اچھی انسانیت کا ثبوت بنتے رہیے. ہم اپنوں کے ساتھ مزید عید کو سیلیبریٹ کریں گے. یہ کھانا پکوان مزیدار جو ہمارے لیے بنائے جا چکے ہیں انہیں کھا کے آپ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بڑی عید کو بہترین طریقے سے انجوائے کیجیے. ہم سب کی جانب سے آپ سب کو دلی عید مبارک.